ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض ایسے معجزات عطا فرمائے جو قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے، اور ہر انسان ان معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا۔ حاجی لوگ ہر سال یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب وہ کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، تو 13 ذی الحجہ تک اگر ہر حاجی کنکری مارے تو 70 کنکریاں بنتی ہیں۔ تو اگر 50 لاکھ آدمی کنکری مارے تو کنکریوں کا تو پہاڑ بن جانا چاہیے۔ ابھی تو انہوں نے اس طرح بنا دیا کہ کنکریاں نظر نہیں آتی، لیکن کچھ سال قبل کنکریاں سامنے پڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اتنی کنکریاں لوگ مارتے ہیں جبکہ اتنی تعداد نظر نہیں آتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کی کنکری قبول ہو جاتی ہے، فرشتے اس کنکری کو اٹھا لیتے ہیں اور باقی کنکریاں سامنے نظر آتی ہیں۔ اب آپ غور کریں، 50 لاکھ آدمی، ہر آدمی 70 کنکری مارے تو کتنا بڑا پہاڑ بننا چاہیے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ دوسرا معجزہ زمزم۔ اب غور کریں کہ ایک کنواں کسی ایک شہر کا پانی پورا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شہر میں ایک کنواں لگائے تو اتنے لوگ استعمال کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ پانی پورا نہیں کر پاتا، تو کتنے کتنے ٹیوب ویل لگانے پڑتے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ زمزم کا پانی پیا اور اس میں سے کچھ پانی بچا دیا، اور واپس اس پانی کو زمزم کے کنویں میں ڈالا اور فرمایا کہ اب میرے امتی جو پانی پئیں گے ان کو میرا بچا ہوا پانی پینے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ شفقت تھی۔ اب آپ غور کریں کہ زمزم ایک کنواں ہے، ہر سال لاکھوں حاجی وہاں پہ پانی پیتے ہیں زمزم کا۔ کبھی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ کہا گیا ہو کہ آج زمزم موجود نہیں ہے، کل آنا۔ تو وہاں لاکھوں حاجی پانی پیتے ہیں، حج اور عمرے کے بعد واپس اپنے ساتھ لے کر بھی آتے ہیں۔ وہاں کے رہائشی بھی زمزم پیتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں بھی زمزم پہنچایا جاتا ہے۔ تو اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ یہ پانی پیتے ہیں ایک ہی کنویں سے، اور یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آ کر سائنس جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کنواں کیسے اتنے لوگوں کو پانی دے رہا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ پھر آگے 4 معجزات ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ پہلا معجزہ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن مجید اے محبوب ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ قرآن مجید قیامت تک رہے گا۔ اس کو ختم کرنے کی، مٹانے کی بہت کوششیں کی گئیں۔ کمیونسٹوں نے کوشش کی اپنے زمانے میں، جب کمیونسٹ کا سیلاب آیا، سرخ آندھی آئی، انہوں نے اتنی کوشش کی اور یہ بین لگا دیا کہ جس گھر میں عربی میں لکھا ہوا ایک صفحہ بھی مل گیا، ہم پورے گھرانے کو پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ گھروں کے اندر پولیس آ جاتی، کہیں کوئی عربی بول رہا ہوتا یا کوئی پڑھ رہا ہوتا، ان کو فوراً ختم کر دیتے۔ اتنی کوشش کی کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں۔ جب کمیونسٹوں کا 70 سالہ دور ختم ہوا تو وہاں کے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ 70 سال گزر گئے، عربی پر پابندی، عربی پڑھانے پر پابندی، بولنے پر پابندی، قرآن پڑھنے پڑھانے پر پابندی، قرآن 70 سال نظر نہیں آتا تھا۔ تو اب ہم ایک
کانفرنس منعقد کرتے ہیں کہ ملک میں جو حفاظ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور ہم ان کی قرأت کروائیں، تو لوگ ان کی قرأت سنیں گے تو ان کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو حافظ بنانا ہے، تاکہ یہ نعمت دوبارہ ہماری اولادوں میں آ جائے۔ علماء کا خیال تھا کہ 100-200 حفاظ اکٹھے ہو جائیں گے، 70 سال اتنے مشکل گزرے ہیں۔ تو جب انہوں نے کانفرنس کی تو یہ اعلان کیا گیا کہ اس وقت تک اس کانفرنس میں تلاوت کرنے کے لیے 14,000 قرائے کرام تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے، اس کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دوسرا، حدیث مبارکہ۔ حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تشریح ہے۔ قیامت تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ہے اور آپ کی یہ حدیث مبارکہ قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے بھی عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا۔ ایسے محدثین کو پیدا فرمایا جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کا شاگرد، اور کہنے لگا کہ حضرت میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت کل رات میں درس سے لیٹ گھر پہنچا تو میری بیوی سے تلخ کلامی ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ تم اتنی دیر سے آتے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی میرے استاد کا درس ہوتا ہے تو اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ نہ تمہیں کچھ آتا ہے نہ تمہارے استاد کو کچھ آتا ہے۔ تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ اچھا، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ اب حضرت میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، اب آپ ہی مجھے فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارو، مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے کسی بچے کو جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اور تیسرا معجزہ وہ ہیں مدارس۔ قرآن اور حدیث محفوظ ہے، جہاں پر قرآن اور حدیث مبارکہ پڑھائی جائے وہ جگہیں بھی قیامت تک محفوظ رہیں گی، کیونکہ اگر اس دنیا میں روح موجود ہے تو روح کہاں پر موجود ہے؟ جسم میں موجود ہے۔ قرآن اور حدیث روح کی مانند ہے، یہ مدارس اس جسم کی مانند ہیں۔ جسم ہوگا تو روح ہوگی، اس لیے جب تک قرآن اور حدیث دنیا میں موجود ہیں تب تک مدارس موجود ہیں، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بہت کوششیں پہلے بھی کی گئیں کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ فرنگیوں نے اتنی کوشش کی کہ جتنے مدارس تھے سب کے سب انہوں نے مٹا دیے، ختم کر دیے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کو بلڈوزر کے ذریعے ختم کروا دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کے دل میں ڈالا، انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کو آج ہم دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں دب جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ تو مدارس کو کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا معجزہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ہے علماء کرام۔ قرآن محفوظ، حدیث مبارکہ محفوظ، وہ جگہیں محفوظ جہاں پر ان دونوں کی تعلیم دی جائے، اور وہ شخصیات قیامت تک محفوظ رہیں گی جو ان دونوں چیزوں کی تعلیم دینے والے ہوں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اجابہ میں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کیجیے گا جو من حیث الامت پوری امت کو ختم کر دے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو اس لیے علماء کرام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔
یاد رکھیے گا، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن ہم لوگوں کی کشتی ڈوبے گی، جس دن ہم لوگوں کی کشتی ڈوبے گی، پوری دنیا کا بحری بیڑا بھی ڈوبے گا۔ جس دن علماء کرام دنیا میں نہیں رہیں گے، اللہ پوری دنیا کو میلیاں میٹ فرما دیں گے۔ تو اس لیے علماء کرام قیامت تک رہیں گے۔